تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو قومیں غرور، تکبر اور ظلم کی راہوں پر چلتی ہیں تو ان کا یہ غرور ایک نہ ایک دن خاک میں ضرور ملتا ہے۔ دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جہاں طاقتور قومیں ایک لمحے میں عبرت کا نشان بن گئیں۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہے دور حاضر کی ایک بدبخت اور فرعون جیسی صفات رکھنے والی قوم اسرائیل کے ساتھ۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل میں لگنے والی خوفناک جنگلاتی آگ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے جس نے نہ صرف ہزاروں ایکڑ زمین کو راکھ میں بدل دیا بلکہ اسرائیل کے اس مغرور چہرے کو بھی بے نقاب کر دیا جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ وہ ملک جو دوسری اقوام کو سبق سکھانے کا دعویدار تھا، وہ آج پوری دنیا سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے قدرت کی جانب سے دنیا کی اس مغرور ریاست کے لیے جو ظلم و بربریت کو اپنی بقا کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے اسرائیل میں لگنے والی ایک عظیم آگ پر جو اس خطے میں ہونے والی اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ یہ آگ کیسے لگی، کس نے لگائی اور اس نے اسرائیل کو کیسے عرش سے فرش پر لا پٹخا۔ تاہم ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتی رہے۔ قومی بنی اسرائیل ایک ایسی سرکش قوم ہے کہ جس کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی پاداش میں خدا ان پر بختی نصر اور ٹائٹس جیسی سخت بادشاہ مسلط کرتا رہا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کا یہ گمان تھا کہ اگر وہ دور حاضر کی بختی نصر اور ٹائٹس کے ساتھ ساٹھ گاٹھ کر لیں تو پھر خدا ان کا کیا کر لے گا۔ لیکن آج نہ صرف یہ قوم یہود بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خدا کیا کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی قوم پر عذاب بھیجنے یا اسے اپنی اوقات میں لانے کے لیے کسی بھی بخت نصر یا ٹائٹس کا محتاج نہیں، بلکہ یہ دنیا، اس کی ہر شے اور اس میں رہنے والا ہر جاندار اس کے تابع ہے۔ بیت المقدس کے قریب پھیلے جنگلات میں 30 اپریل کے روز ایک آگ نمودار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں ایکڑ کے رقبے کو جلا کر خاکسار کر دیا۔ یہ آگ اس خطے کی تاریخ کی سب سے بڑی اور خطرناک آگ بتائی جا رہی ہے جس پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ بین الاقوامی اور مقامی فائر سروسز جیسے ہی اس آگ پر قابو پا لیتی ہیں، یہ تیز ہواؤں کے باعث دوبارہ پہلے جیسی شدت کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے۔ سینکڑوں افراد اس آگ میں جھلس کر یا پھر اس کے دھوئیں کے باعث زخمی ہو چکے ہیں اور ہزاروں افراد اپنے مکانات چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں۔ بیت المقدس کے گرد و نواح میں آباد پوری یہودی کمیونٹیز مذکورہ آگ کی وجہ سے اپنے علاقے چھوڑ کر فرار ہو چکی ہیں، جبکہ یروشلم سے تل ابیب اور دیگر علاقوں تک جانے والی شاہراہیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ملک اسرائیل جو 14 مئی کے روز اپنی 77ویں سالگرہ کو اپنے یوم فتح کے طور پر منانا چاہتا تھا۔ 14 مئی کے روز نہ صرف اس کے مختلف شہروں میں تقریبات منعقد ہونی تھی بلکہ یہ ماؤنٹ ہرزل پر شمع روشن کرنے کی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ وہ شمع جو زیونزم کی فتح اور معصوم فلسطینیوں کی شکست کی علامت بنتی، یہ تمام کی تمام تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دوستو، قدرت خاموش ہے لیکن اندھی نہیں۔ مذکورہ آگ نے اسرائیل کے تمام تر غرور، گھمنڈ اور جدید ترین ٹیکنالوجیز کے دعووں کو زمیں بوس کر دیا ہے۔ وہ اسرائیل جو یہ کہتا تھا کہ کوئی میزائل تو دور، ایک چنگاری بھی اس کے آئرن ڈوم سیکیورٹی سسٹم کو پار نہیں کر سکتی۔ وہ اسرائیل جو اپنے دفاعی نظام اور جدید آلات کی دم پر خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، آج وہ اپنے پڑوسیوں سے امداد طلب کرتا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، وہی پڑوسی کہ جنہیں چند روز پہلے تک یہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، بلا شبہ یہ ایک شرمندگی کی گھڑی تھی کہ جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ طاقت کی دعویدار بھی ایک لمحے میں کمزور پڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ قدرتی سانحہ ہے اور جنگل میں لگنے والی آگ کسی طور انسانوں کے لیے مفید نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی غمزدہ یا دکھ میں مبتلا نہیں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے گھروں کو جلا کر خوشی محسوس کرتے ہوں، دوسروں کے بچوں کو بے گھر کر کے سکون حاصل کرتے ہیں اور ان کی پیشانی پر کوئی بل تک نہ آتا ہو، تو میرے نزدیک ایسی قوم یا ایسے افراد کی تباہی پر غم کا اظہار کرنا بے وقوفی ہے۔ ملک اسرائیل کے وزیر اعظم
वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस आग को एक कौमी इमरजेंसी करार देते हुए तमाम आलमी बिरादरी से मदद की अपील की है। नेतन्याहू का कहना है कि ये आग इस कदर फैल चुकी है कि ये बैतुल मुक़द्दस तक भी पहुंच सकती है। ये वाक़या इसराइल की फायर फाइटिंग सलाहियतों पर भी सवाल उठा रहा है। वो इसराइल जो कल तक किसी भी कुदरती आफत या फौजी हमले की सूरत में खुद को हर तरह से तैयार और मुस्तैद करार दे रहा था, वो आज अपने मुल्क में लगी आग बुझाने के लिए दीगर ममालिक से इमदाद तलब कर रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त भी ये आग जूडियन पहाड़ों में तेजी से फैल रही है और बैतुल मुक़द्दस की जानिब बढ़ रही है। हमारे वो दोस्त जो मस्जिद अक्सा और इसकी सलामती को लेकर परेशान हैं, उनके लिए अर्ज है कि ये रुए जमीन पर अल्लाह की पसंदीदा तरीन मकामात में से एक है। तारीख मस्जिद अक्सा पर होने वाले हमलों से भरी पड़ी है, लेकिन मस्जिद अक्सा आज तक न सिर्फ सही सलामत है बल्कि इसमें रोजाना 5 वक्ता नमाजों की अदायगी भी की जाती है। जब तक अल्लाह चाहेगा ये पाकीज़ा मस्जिद कायम और दायम रहेगी, लिहाजा फिक्रमंद और गमज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, अगरचे आग लगने की बुनियादी वजह अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। बाज़ लोग इस आग की वजह सयाहों की गफलत तो बाज़ खुश्क और गर्म मौसम को करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने अपने तासुब और नफरत के बाइस 18 फ़लस्तीनियों को इस शूबे में गिरफ्तार किया है कि आग उन्होंने लगाई है। ये इस वसी पैमाने पर लगने वाली कुदरती आग को भी एक दहशत गर्दाना अमल करार देकर इसका मलबा मुकाबिल फरीक पर डाल रहे हैं। मुझे इनके इस अमल पर कोई हैरत नहीं, क्योंकि ये वो सरकश कौम है कि जिन्होंने अपने अनबिया अलैहिमुस्सलाम की मौजज़ों को खुली आंखों से देखते हुए भी झुटलाया था। लिहाजा ये कुदरत की जानिब से दिए गए इशारों या इंतबा को किस खातिर में लाएंगे। ये कौम एक मुकर्ररा वक्त तक अपनी साजिशों, शरंगेजियों और फितनों के जरिए न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करती रहेगी। यहाँ तक कि अहादीस नबवी के मुताबिक जंगी हर मजदान में इस पूरे किस्से का खात्मा नहीं हो जाता। पहले लॉस एंजलिस में लगने वाली भयानक आग और अब इसराइल में होने वाली इस तारीखी आतिशज़दगी ने लोगों को ये बावर करवा दिया है कि खुदा दुआएं सुनता भी है और इन्हें कबूल भी फरमाता है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जलता हुआ इसराइल और इसके नकल मकानी करते लोग वो गवाहियाँ हैं जो मासूमों की आहो बका और बेसरो सामानी पर खामोश थीं, लेकिन आज जब खुद पर गुजरी तो इनकी चीखें सारी दुनिया में सुनाई दे रही हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।